بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المرض والجنائز والقبور، بیماری، جنازے کی نماز اور قبرستان کا بیان۔ پانچ ہفتے تک تقریباً بیماریاں اور اس کا اسلامی علاج چلتا رہا۔ اب یہ نیا بیان شروع کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے بھی فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ موت میں گھبراہٹ پائی جاتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی موت کے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہاں جنازہ دیکھ کر جو کھڑے ہونے کا حکم آیا ہے وہ انسانیت کے احترام کے لیے، چاہے غیر مسلم کا جنازہ ہو، انسانیت کے، کیونکہ آخر وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ رواہ ابن ماجہ و احمد فی مسندہ عن علاء ابن عبد الرحمن عن ابیہ انہ شہد جنازۃ صلی علیہا مروان بن الحکم فذهب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مع مروان حتی جلسا فی المقبرۃ فجاء ابو سعید الخدری فقال لمروان ارنی ید کفاہ اعطاہ یدہ کفآ اعطاہ یدہ فقال قم فقام ثم قال مروان لأبي سعيد لما قمتني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام حتى يمر بها وقال إن للموت فزعا فقال مروان أصدق يا أبا هريرة رضي الله عنه قال نعم قال فقال ما منعك ان تحدثني قال كنت اماما فجلست علاء بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، دھیان سے سنیے، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ علاء بن عبد الرحمن ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مروان سے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کو ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہوگا۔ پھر مروان نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے مجھے یوں کیوں کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھتے تو اس کے گزر جانے تک کھڑے ہو جاتے اور فرماتے موت گھبرا دینے والی چیز ہے، اس کو دیکھ کر موت کو یاد کیا کرو۔ مروان نے تصدیق کے لیے کہا ابو ہریرہ کیا ابو سعید سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ مروان نے کہا تو آپ نے مجھے یہ حدیث بیان کیوں نہیں کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ وقت کے بادشاہ تھے، آپ بیٹھ گئے اور آپ کو دیکھ کر میں بھی بیٹھ گیا۔ اب مسئلہ سننے کا ہے کہ شروع اسلام میں جنازہ دیکھ کر کھڑے رہنے کا حکم تھا جب تک نیچے جنازہ رکھ نہ دیا جائے، شروع اسلام۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کبھی بیٹھ جاؤ حالات کی وجہ سے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ تو انسانیت کے احترام میں کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھے اور صحابہ سے فرمایا کہ عذر اور مجبوری کی وجہ سے بیٹھ سکتے ہیں۔
البتہ جنازہ آیا اور کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی پہلے جب تک جنازہ نیچے نہ رکھا جاتا بیٹھنے کا حکم نہیں تھا۔ بعد میں اجازت دے دی گئی کہ احتراماً کوئی بھی جنازہ جائے تو انسانیت کے احترام کے ناطے آپ کھڑے ہو جاؤ اور پھر بعد میں بیٹھ جاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ جو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد آپ آخری زمانے میں آپ بیٹھنے لگے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا، لہذا جتنی دیر کھڑا ہو آپ احتراماً کھڑے ہو جائے، بعد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں میں آئی ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور بعد میں آپ بیٹھ بھی جاتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان الجنازۃ التي قام لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت جنازۃ یہودی وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آذانی ریحها فقمت۔ دھیان دیجئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ یہودی کا جنازہ تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کے بدن کی بدبو نے مجھے تکلیف دی اس لیے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ یہودی کے جنازے جب آدمی غیر مسلم ہو تو اس کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح مسلمان میں بھی اگر فاسق ہو، فاجر ہو، کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، نماز روزے کیا زکوٰۃ اور حج کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ بدن سے بدبو آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ یہودی کے جنازے سے بدبو آ رہی تھی تو میں بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس میں برے آدمی اور گناہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے اس میت کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی حفاظت فرمائے۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ جنازے کے پیچھے چلنے والے کب تک کھڑے رہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبعتم جنازۃ فلا تجلسوا حتى توضع فی الارض، جب تم جنازے کے پیچھے چلو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ جنازہ زمین پر رکھ نہ دیا جائے۔ یہ شروع کا حکم تھا، یہ حدیث کا جواب آگے دے چکا ہوں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھتے تھے اور صحابہ کو بھی بیٹھنے کا حکم فرماتے تھے، لہذا شروع اسلام میں آپ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے جب تک جنازہ نیچے رکھ نہ دیا جائے۔ بعد میں جنازہ نیچے نہ بھی رکھا ہوتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ احتراماً عزتاً آپ شروع میں کھڑے ہو جائیں، بعد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک کہ جنازے کو قبر میں نہ رکھ دیا جائے۔ پھر ایک یہودی عالم کا گزر ہوا، اس نے کہا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب تک قبر میں نہ اتارا جائے ہم جو ہے بیٹھتے نہیں۔ پھر یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا شروع کیا اور فرمایا کہ یہودیوں کا عمل ایسا ہے تو اپنے ان کی مخالفت کرو۔ فرمایا اگر جنازہ نہ بھی نیچے رکھا ہو تو تم بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے کی حدیث آ رہی کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے اور بخار آتا ہے، بدن گرم ہو جاتا ہے تو یہ جہنم کی آگ کے لیے بدلہ بن جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه عاد مريضا ومعه ابو هريره رضي الله عنه من وعك كان به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر ان الله يقول يا ناري اسلطها على عبد المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الاخره۔ تخریج احمد اخرجه احمد في مسنده وابن ابی شیبۃ فی المصنف وابن ماجہ والترمذی۔ یہ چار حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار جسے بخار آیا تھا اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ بیمار تھا، اس کو بخار آیا تھا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا خشک ہو جاؤ۔
اس بیمار سے کہا خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کیسی کیسی حدیثیں آ رہی، ہم کو علم سیکھنے کو ملتا ہے۔ فرمایا یہ جو تجھے بخار آیا ہے یہ میری آگ ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ میرے جہنم کی آگ ہے، میں جس مومن بندے اور بندی پر دنیا میں یہ بخار مسلط کرتا ہوں اس کو آخرت والی آگ کے عذاب سے بچانے والا ہوں۔ دیکھ لیا بھائی، زیادہ بخار آئے تو اس کو برا نہ کہو، بخار آئے تو برا نہ سمجھو، کہ جس کو بھی بخار آیا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے والا، یہ اسی آگ کا اثر ہے ہلکا سا جو بدن میں دے دیا، تو فرمایا جس کو بھی آئے سمجھو اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا۔ ہر قسم کی ذہنی اور بدنی بیماری اور تکلیف دھیان سے سنیے مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی، کوئی بھی تکلیف، حتیٰ کہ آتا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی، لیکن اس پر صبر کرنا شرط ہے۔ زور سے بولو، کیا کرنا شرط ہے؟ صبر کرنا۔ جیسا کہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد مع اصحابی اذ ضحک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ میں کبھی مسکراتا نہیں مگر آج کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے ہیں، اب بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسلمان کے معاملے پر ہنسی آئی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کیا تعجب؟ کہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، مومن کا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں بھلائی بھلائی، اگر اسے کوئی پسندیدہ چیز نصیب ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، تو وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، تو یہ تعریف کرنا بھی اس کے لیے بھلائی، اور جب وہ کوئی ناپسند چیز کا سامنا کرتا ہے تکلیف کا اور اس پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بھی بھلائی ہے۔ فرمایا مومن کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخص کے ساتھ ایسی بھلائی نہیں ہوتی جو مومن کے ساتھ ہوتی ہے، اچھی چیز ملے تعریف کرتا ہے تو اس پر ثواب، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اس پر ثواب۔ آگے حدیث آیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مرفوعا الحمى حظ المؤمن من النار یوم القیامہ، اسی قسم کی حدیث دوسری آئی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے بخار قیامت کے دن اس سے حصے کی آگ کا بدلہ ہے، یعنی اگر بخار نہ آتا تو جہنم کی آگ چکھنی پڑتی، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج دیا، یہ بشارت ہے کہ اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے۔ کبھی بھی بخار آ جائے آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ گناہوں کی وجہ سے جو عذاب آخرت میں آنا تھا اللہ تعالیٰ دنیا میں بخار وغیرہ کے ذریعے مومن سے ٹال دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں الحمى کیر من جہنم فما اصاب المؤمن منها كان حظه من النار، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جس کو آتا ہے وہ جہنم کی دھونکنی ہے، جو مومن بھی بخار میں بیمار ہوگا یہ اس کے حق میں جہنم والے حصے کے بدلہ بن جائے گا، مطلب اس کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی۔ آگے کی روایت آ رہی کہ بیماریاں ہوں یا امتحان ہو یہ گناہوں کا کفارہ ہے، بیماریاں اور آزمائشیں امتحان گناہوں کا کفارہ بنتی مومن کے لیے، اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، جائز وسائل کے ذریعے علاج کرے، شفا یاب نہ ہونے یا شفا میں تاخیر ہونے کی صورت میں اللہ کے فیصلے پر مکمل رضامند ہو جائے۔ ام العلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قالت عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریضۃ، ام علا ایک صحابیہ عورت ہے، وہ فرماتی ہے میں بیمار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور فرمایا ابشری یا ام العلا، اے ام علا آپ خوشخبری سن لو، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه، مومن کو جب بیماری لگتی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کما تذهب النار خبث الذهب والفضة، جیسے آگ
سونے اور چاندی میں ملاوٹ جو لگی ہے کھوٹ، اس کو آگ ختم کر دیتی ہے، اس طرح مومن کو بیماریاں اور پریکشا، روزی روٹی میں پریکشا آتی ہے، حکومت کی طرف سے کچھ اعلان آیا یا فائن بھرنا پڑا، فرمایا یہ جہنم کی آگ کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، اس لیے امتحان بھیجا۔ جب بھی تکلیف آئے آدمی یہ سمجھے امتحان ہے، امتحان اللہ کی طرف، اس میں کچھ خیر ہونے والی ہے۔ اگرچہ بیماریوں اور امتحانوں کو برداشت کرنا بڑے دل گردے کا کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان کرتے ہوئے ان کو ہماری لغزشوں کے آثار کو ختم کرنے کا ایک بہانہ بنا دیا۔ یعنی بیماری، آزمائش بہت بڑا دل رکھنے کی بات ہے، آسان کام نہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان کرتے ہوئے ان بیماریوں کو ہمارے گناہوں کے آثار کو ختم کرنے کا ایک بہانہ بنا دیا۔ بیماری آئی، گناہ معاف ہو رہے، بزنس پر حالات آئے، سمجھو گناہ معاف ہو رہے، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے گا، غیر مسلم کے دروازوں پر جانا شروع کر دے تو سمجھ لو یہ آفت ہٹنے والی نہیں۔ اب کسی غیر مسلم بھوئے کے پاس چلے گئے، بہت آج کل بیماریاں، ہماری عورتیں بھی بہت جاتی ہیں غیر مسلموں کے پاس، یہ نہیں جانا چاہیے۔ حدیث میں ہے اگر اس کی بات پر یقین کیا تو اس نے ایمان کو دھو دیا، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم ایمانیات سے تھوڑی بتلائے گا، وہ تو شرک اور کفر سے بتائے گا۔ جس ہستی کی طرف سے آفت آئی ہے وہ ہے اللہ کی ذات، وہی اس کو دور کرنے پر بولو زور سے بے شک پوری طاقت رکھتا ہے۔ ہاں اگر کچھ عرصے تک اس کو شفا نہ دے تو صبر کر لے، کچھ عرصے تک مصیبت جلدی نہ ہٹے تو صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے در پر دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہو سکتا۔ آگے کی روایت آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بردہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی، غالباً وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت بردہ رضی اللہ عنہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہو گئے، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرا رہے، حضور بیمار ہو گئے تو آپ کو تکلیف ہوئی، تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ گھبرا رہے اور پریشان ہو رہے، اگر میں ایسا کرتی تو آپ مجھ پر ہنستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی حضرت عائشہ کہ اگر مجھے ایسا ہوتا اور مجھے تکلیف ہوتی اور میں گھٹن محسوس کرتی تو آپ مجھ پر تعجب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں جانتی کہ مسلمان پر تکلیف اس لیے سخت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنانے والا ہے۔ ٹھوکر بھی لگے نا، ٹھوکر بھی سر میں لگ جائے، چوٹ آ جائے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ظاہری یا باطنی باہر کے امر سے، آپ سمجھو اللہ آپ سے راضی ہے، امتحان لے رہے ہیں، بس صبر کر کے کڑوا گھونٹ پی جائے، انتظار کرے کہ اس دن کا انتظار کرتا ہوں یا کرتی ہوں جب تک اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تکلیف سے باہر نہ نکالتے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس بیماری میں شدید تکلیف میں مبتلا تھے، اس لیے آپ کو شدید گھٹن تنگی اور تکلیف محسوس کر رہے تھے، اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اگر بیمار ہوتی تو آپ مجھ پر تعجب کرتے، تو فرمایا کہ عائشہ یہ تکلیف اس لیے سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ آگے کی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب خوشخبری آئی ہے، اللہ تعالیٰ جب بندہ بیمار ہو جائے یا بندی بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں یا ملائکتی انا فیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو اپنی کسی آزمائش میں، امتحان کے بندھن میں قید کر لیا، مصیبت میں، اگر میں نے اس کو فوت کر دیا، فَإِنْ أَقْبِضْهُ أَغْفِرْ لَهُ، تو میں اس کو بخش دوں گا، اور اگر اس بیماری سے عافیت دے دوں گا۔ کیا مطلب؟ جو بیماری میں نے اس کو دی میرے بندے یا بندی کو، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں اس کو موت آ گئی، تو فرمایا میں اس کو معافی کر دوں،
اس سے معلوم ہوا کہ بیماریوں میں جانے والے شہید ہیں، پوری طرح ان کے لیے معافی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں کہ اگر بیماری میں انتقال کر گیا تو اللہ فرما رہا ہے میں اس کو معافی کر دوں، اور اگر وہ بیماری دیر سے اگر اچھی ہو گئی اور عافیت ہو گئی اور شفایاب ہو کر کھڑا ہو گیا تو فرمایا اب اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، گناہ میں مٹا دوں گا سب۔ حضرت عبد الرحمن ابن اظہر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں انما مثل عبد المؤمن حين يصيبه الواق والحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها۔ عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بھئی لوہے کو کاٹ ختم کرنے کے لیے لوہار آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جو کمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کاٹ نکل جاتا ہے۔ فرمایا اور کارآمد حصہ جو اصلی لوہا ہے باقی رہ جاتا ہے۔ فرمایا یہی حال مومن کو جب بخار میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں تو جیسے لوہے میں کاٹ چڑھا تھا وہ آگ کی وجہ سے ختم کر دیا، اللہ نے مصیبت اور بیماری اتار کر تیرے گناہوں کو ختم کر دیا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس پر صبر کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں ان اللہ لیبتلی عبدہ بالسقم حتی یکفر ذلک عنہ کل ذنب۔ ہر حدیث امید دلاتی، بلا شبہ جب بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں حتیٰ کہ ان بیماریوں کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت ایسے ہی نہیں اتارتا، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کے سلسلے صبر آزما ہوتے ہیں، یعنی صبر مانگتے ہیں۔ بہرحال کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ بے صبری والی صورت میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے اور اجر و ثواب سے محروم بھی ہو جائے۔ جب آدمی بے صبری کرے گا تو پھر گناہ معاف نہیں ہو اور اجر و ثواب جو ملنے والا ہے وہ بھی ختم نہیں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آخری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی جس کی وجہ سے آپ فریاد کرنے لگے اور پانسے پلٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تکلیف آئی تو آپ حضرت عائشہ سے شکایت کی اور آپ پانسے پلٹنے لگے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اس تکلیف کی وجہ سے اس طرح ہم میں سے کوئی کرتا تو آپ محسوس کرتے، لیکن اب خود پاسے پلٹ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں پر سختی کی جاتی، بھائی زور سے بولو، نیک لوگوں پر ان کا امتحان آتا ہے۔ بہت بڑے بڑے اللہ والے آپ دیکھیں گے آخری زمانے میں بیمار رہے اور وہی اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے، دنیا سے صاف ہو کر ہی جائے۔ اور کانٹا چبھنے جیسی تکلیف سے بھی مومن کا گناہ معاف اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں بیماریوں میں اور پریشانیوں میں اور وہ بیمار پرسی کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، یعنی کوئی بیمار پرسی کرنا ہے خبر پوچھنا ہے اس کے سامنے شکایت اللہ کی نہیں، یہ دیکھو اللہ نے کیسی مصیبت ڈال دی نعوذ باللہ سے، فرمایا وہ نہیں ڈالی تو فرمایا اس کو اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا ہے تو بیماری جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، یعنی ایسی تندرستی دیتا ہوں کہ جو بیماری میں اس کا گوشت ختم ہو گیا دبلا پتلا ہو گیا اللہ فرما رہے اس سے اچھا گوشت عطا کرتا ہوں اور تندرستی عطا فرماتا ہوں۔ اسی طرح اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو نئے سرے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ام عبداللہ بنت ابو ذہاب کو کوئی تکلیف تھی، ابو ہریرہ بیان کر رہے ایک صحابین کو تکلیف ہوئی، میں تیمارداری کرنے کے لیے ان کے پاس گیا بیمار پرسی، انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ ایک دفعہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ بیمار تھی ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس گئی، انہوں نے میرے ہاتھ پر نکلا ہوا پھوڑا دیکھا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت و کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب تکلیف اتاری تو ناپسند تو ہوگا، تکلیف ہوتی بندے کو تو فرمایا اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہوں۔
اور اس کو پوری طرح پاک اور صاف کر دیتا، جب تک وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس نہ جائے، مسلمان کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے۔ غیر مسلم سے یہاں مراد کافروں کے پاس جا کر سفلی علم کراتے ہیں، مندروں پہ جا کے، بوؤں کے پاس جا کے، یہ مراد کہ غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا اگر کسی غیر مسلم کے پاس شرک کا عمل کرانے کے لیے گئے تو فرمایا اگر وہ گیا تو میں اس تکلیف کو لاکھ بار بھی اس کے پاس جائے، اس بیماری کو ختم کرنے والا نہیں۔ انسان بڑی سے بڑی آفت میں مبتلا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا منصب اس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم کے دروازوں پر آواز دے۔ بھئی انسان پر بڑی سے بڑی تکلیف آتی ہے، مگر جس منصب پر مسلمان کو بٹھایا ہے، کہ تیرا مسلمان ہونا تجھے اجازت نہیں دے گا کہ تو کسی غیر مسلم سے علاج کروائے، سفلی علم کے ذریعے۔ جس ہستی کی طرف سے آفت آئی ہے وہی اس کو دور کرنے کی پوری طاقت بھی رکھتے۔ ہاں اگر کچھ عرصے تک اس کو شفا نہ دے تو وہ صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں دیر ہو سکتی ہے، زور سے بولو، مگر اندھیر نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ پھر آگے کی روایت آئندہ پیر کو بیان فرمائیں گے۔ مومن کے لیے یہ بڑی شرافت ہے، حدیث میں ہے کہ چٹ بھی اس کا اور پٹ بھی اس کا، راحت ملے تو شکر ادا کرے تو وہ بھی اس کے لیے نعمت، مصیبت آ جائے صبر کرے تو وہ بھی اس کے لیے نعمت۔ غیر مسلم کے لیے اس میں سے ایک بھی حصہ نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ایمان کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں فرعون کا ذکر بار بار آیا ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، وہ یہ کہہ رہا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی، ایسی سرزمین خوبصورت، فرمایا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، دریائے دجلہ، نیل، نائل ندی، دریائے نیل، دریائے فرات کا، میں ایسے خوبصورت ملک کا مالک، مگر ایمان نہیں لایا تو ایسی آزمائش کی کہ دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کا امتحان لیا، دریا پار کر رہے، پار ہو گئے، مارنے دوڑا، قتل کرنے، امتحان تو آیا، مگر ایک مدت تک رہا، جہاں دریائے نیل تک پہنچے کہا لاٹھی مارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی ماری، راستے ہی ہو گئے، راستے ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے نکل گئے۔ اور فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا، جب بیچ دریا تک پہنچے وہاں تک راستہ ملا، جہاں دریا کے بیچ میں پہنچا لشکر سمیت اللہ نے غرق کر دیا، اور ایسا غرق کیا کہ دنیا میں تو بے عزتی ہوئی، آخرت میں بھی بے عزتی۔ آج اس کی بے عزتی کا عالم یہ ہے کہ مصر کے میوزیم میں اس کی لاش دیکھ سکتے ہیں، لمبی چوڑی، ایسا آپ کو لگے گا کہ ابھی انتقال ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں تیری لاش کو قیامت تک باقی رکھوں گا۔ اس کو مرنے کو تو 4000 برس سے زیادہ ہوئے، 4000 برس، اس کی لاش تو ابھی ملی 100 سال پہلے، 1897 میں، 100-125 سال ہوئے، آج بھی اس کی لاش اسی حالت میں موجود ہے۔ قرآن کا اپنا بیان سچا ہوا، قرآن 1400 سال پہلے اترا، اس وقت کہا تھا کہ 2500 سال پہلے فرعون مرا ہے دریا میں، تو 2500 وہ 1500، یہ کتنا ہو گئے بھائی بولو؟ 4000، اور لاش ملنے کو 100 برس سے اوپر ہو گئے، آج بھی وہ لاش اسی حالت میں ہے، لعنت اتر رہی اس پر، اس کا چہرہ دیکھو تو ذرا بھی اچھا نہ لگے، اس کی داڑھی تھی وہ بھی اسی حالت میں، اس لیے فرائض داڑھی رکھتے تھے یورپ سے ملک کے بادشاہ۔ دنیا میں بھی لعنت، آج وہاں کے 10 روپے دے کر لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں،
اور اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں کہ فرعون جیسا کافر مشرک بادشاہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ مومن کی فضیلت بتلا رہے ہیں، چاہے ایک بار کلمہ پڑھا ہے مگر ایسے 100 بادشاہوں سے زور سے بولو، بے شک مومن کی عزت ہے اللہ کی، یہ اکرام ہے۔ آج بھی اس کی لاش قرآن نے جیسے کہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بدن تیرے بدن کو ہم قیامت تک باقی رکھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے کہ جس نے کفر کیا اور خدائی کا اعلان کیا اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات دن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اتنی 2 آیتیں۔ کوئی بھی نعمت، پیسہ ہو، بزنس اچھا چلا ہو، نوکری ہے، تندرستی ہے، بار بار نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے۔ معلوم ہوا زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، وہ ایسا سمجھتے ہیں ہماری محنت کا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کو انعام تو ملتا ہے اللہ کی طرف سے مگر ہم منعم کو، انعام دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ آج جتنی دنیا میں آزادیاں دیکھ رہا ہوں اس کا انجام یہی ہے، ہمارے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، عام ماحول جو گندا ہو رہا ہے، بے حساب نعمتیں مل رہی۔ آج سے 50 یا 40 برس پیچھے جاؤ، ہمارے باپ دادوں کے پاس اتنی راحت نہیں تھی جتنی آج راحتوں کا سامان ہے۔ بھائی بولو نا، ہے کہ نہیں؟ اتنا سامان آسان ہے۔ میرے دادا جب افریقہ گئے تھے 18 سال کی عمر میں، میرے خود کے دادا، ان کے بھائیوں پہلے گئے تھے، اس وقت یہ ہوائی جہاز بھی شروع نہیں ہوا، تو 1 مہینے کے بعد تقریباً پانی کے جہاز سے ساؤتھ افریقہ پہنچے تھے۔ پھر بڑے بھائی نے میرے دادا کو بھیج دیا کہ تم کھیتی سنبھالو، ہم لوگ یہاں کریں گے کام کاج۔ 1 مہینہ لگتا تھا سمندری سٹیمر سے، اور آج اتنا ہے کہ یہاں سے بمبئی پہنچو، فلائٹ میں بیٹھو، 7 گھنٹے میں ساؤتھ افریقہ اتر جاؤ۔ تو ذرا زور سے بولو نا، ہم کو راحتیں دی ہیں نا۔ تو آزادی کی وجہ سے انعام ملا ہے مگر انعام دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ اور پچھلے زمانے میں چاہے چھوٹا انعام ملتا تھا مگر 2 رکعت سجدے شکر ادا کرتے کہ اللہ یہ تیرا احسان۔ یہ فرق ہے پچھلے زمانے کے بوڑھے لوگوں میں اور آج کی جوان نسلوں میں۔ اللہ تعالی ہماری جوان نسلوں کی دین عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے جتنا امت میں بیمار سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ فضل بھائی جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی جماعت کینیا جا رہی ہے، اللہ ان کے سفر کو بعافیت پورا فرما اور ان کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچے، غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ اے اللہ سارے نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ مرحومین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان سب کو اے اللہ ان کی آخرت بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی ان کی موت سے سبق لے کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک۔